السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1، سلام کا جواب دینا، چھینک کا جواب دینا، عیادت کرنا کسی مریض کی، اور جنازے کے پیچھے جانا، اور کسی کی دعوت کو قبول کرنا۔ یہ 5 حق ہیں۔ اور چھٹا حق جو ہے وہ ہے کہ ایک دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرنا، یعنی اچھے برے معاملے میں ہمیں کسی کو تنقید نہیں کرنی چاہیے، برا مشورہ نہیں دینا چاہیے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہم اس کو اچھا مشورہ دیں، ہم اس کی خیر خواہی کریں، اس کی موجودگی میں بھی اور غیر موجودگی میں بھی۔ ہم غیر موجودگی میں بھی اپنے مسلمان بھائی کے لیے کیا کریں؟ خیر خواہی کریں۔ آج کل ایسا ہونا بہت ناممکن ہو رہا ہے، دلوں میں اتنی نفرتیں ہو چکی ہیں کہ انسان ایک دوسرے سے جلتے ہیں۔ ایسا نہیں کریں۔ اگر آپ یہ 6 چیزوں کے اوپر عمل کر لیا، یعنی ان 6 حقوق کو دماغ میں بالکل بٹھا لیا کہ یہ اس مسلمان کا حق ہے، تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہماری زندگی میں کوئی مشکل نہیں پیدا ہوگی، ہر گھر میں خوشی ہوگی، ہر گھر میں خوشی، رونق، ہر گھر میں خوشی۔ اور اگر ہم ان 6 حقوق کو جان لیں، جگہ چین اور سکون ہی سکون، اور ہماری آخرت بھی سنورے گی، کیونکہ ہم اگر سب سے زیادہ آخرت کے اندر پکڑ جو ہے حقوق العباد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کیا جاتا ہے؟ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ، لیکن اپنے بندوں کے حقوق ہرگز نہیں معاف کروں گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اگر ہم کسی کی دلداری کریں، اگر ہم کسی کا حق کھا جائیں اگر ہم دنیا میں کسی کا حق کھا جاتے ہیں، تو کوئی ہمارا دل چاہتا ہے کسی انسان سے، اس انسان سے بات کرنے کا، معاف کرنے کا؟ کتنا برا مر جاتے ہیں، لیکن ہمیں وہ بات یاد رہتی ہے کہ اس انسان نے میرے ساتھ اس طرح سے اس وقت ایسا کیا تھا۔ تو آپ یہ سوچیں، ہم محبتیں بانٹیں گے جبھی تو کسی کے دل میں جگہ ہوگی، پھر وہ انسان ہمیں کیوں معاف کرنے لگے؟ تو ذرا یہ سوچیں، ہم کسی کو ناراض ہی نہ کریں، ہم کسی کا حق ہی نہیں دبائیں، تو اگر ہم کسی کا حق نہیں دبائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے کو آخرت میں سکون ہی سکون ہوگا۔ اگر ہم انشاءاللہ ان 6 باتوں پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم جنت میں بھی جائیں گے، اور ہمارے کو زندگی بھی اچھی گزرے گی، اور سکون سے بسر کریں گے ہم اپنی زندگی۔ ہر جگہ ہمارے گھروں میں خوشحالی ہوگی۔ اگر دنیا کا ہر انسان ان 6 چیزوں پر عمل کرنے لگ جائے گا تو انشاءاللہ دنیا میں زندگی گزارنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ پڑوسی ہو، ضروری نہیں ہے رشتہ دار ہوں۔ ہم رشتہ داریاں تو نبھا ہی لیتے ہیں، لیکن رشتہ داری کو بھی ٹائم دیں، اور اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، پڑوسی ہیں، محلے دار ہیں، یا اسکول وغیرہ سے کوئی ریلیٹیو ہیں، تو ان سے بھی ہم اچھا تعلق رکھیں اور ان کے حقوق ادا کریں، بڑوں کی عزت کریں۔ بڑوں کی عزت اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے آخرت میں اس کا بہت اجر ہے، اگر ہم کسی بڑے کی عزت کریں گے۔ اب مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس کا کوئی ریلیٹیو دور رہتا ہے، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اس کی جس طریقے سے ہم کام آ سکتے ہیں ہم اس کی مدد کریں، ہم اس کے گھر والوں کا خیال رکھیں، اور یعنی ان کا کھانا پینا، اخراجات وغیرہ دیکھیں مل کے۔ اگر ہم لوگ ہی نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا؟ تو یہاں پر یہ باتیں مراد ہیں۔ بعض لوگ یتیم، مسکین وغیرہ کو تو دیکھ ہی لیتے ہیں، لیکن جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی نہیں ہوتا، وہ بتاتے ہی نہیں اپنی ضرورت کسی کو، یا اپنے بیماری، یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے وہ چپ دل میں اپنے برداشت کرتے رہتے ہیں۔ تو لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ رکھیں، ہر طریقے سے ان کا آنا جانے، آتے جاتے رہیں گے، ملتے جلتے رہیں گے، ہم ان کی تکلیف، بیماری، ہم ہر طریقے سے ان کی ہر بات جان سکیں گے۔ تو یہ نہیں کہ اپنے حد تک محدود ہو جائیں، اپنے گھروں میں محدود ہو جائیں، جا کے ہمیں اپنوں کو اور غریب مسکین کو سب کو ہی دیکھنا چاہیے ہمیں۔
ان کے اچھائی میں کام آئے، اگر ان کا برا وقت ہے تو ہم ان کو برے وقت میں بھی دیکھیں۔ اگر کوئی ہمارے کو نہیں سمجھ رہا، یہ نہ کریں کہ یہ ہمارے کو یہ انسان سمجھ رہا نہیں ہے، یہ میری دل آزاری کر رہا ہے تو میں اس کے ساتھ الٹا ہی برا کروں۔ نہیں، ہمیں ایسا بالکل ہرگز نہیں کرنا ہے، ہمیں اچھا معاملہ کرنا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ چاہے کتنا ہی برا کرے، ہمیں اس کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو ایک واقعہ یاد ہوگا، تقریباً سنا ہی ہوگا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جیسے نماز کے لیے گزرا کرتے تھے راستے سے، تو وہاں پر ایک عورت تھی، ضعیف عورت۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ گزرتے تھے تو وہ عورت کچرے کی تھیلی وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینک دیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو وہاں پہ پھینک دیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ گزرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اف نہیں کہتے تھے، ایسے روزانہ کرتے 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ اگر آج ہمارے کو کوئی ایک شخص تھپڑ مار دیتا ہے یا اتنا سا کچھ کہہ دیتا ہے، ہمارے دلوں میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم برداشت کریں۔ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، دیکھیں کتنا انہوں نے ظلم برداشت کیا کہ کوئی ایک ضعیف عورت ان کے اوپر کچرا پھینک رہی ہے، پھر وہ بیچارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور اپنے نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں، اپنے کپڑے صاف کر رہے ہیں، کتنی مشقت ہوتی ہے، لیکن انہوں نے ایک اف نے کہا۔ لیکن ہمارے ساتھ جب اتنا سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہم بالکل بھی برداشت نہیں کرتے، یا ہمارے کو کوئی اتنا سا کوئی کہہ دیتا ہے، ہم فوراً ان کو سنانے لگ جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے برداشت کی۔ پھر ایک دن وہ عورت بیمار ہو جاتی ہے، وہ اپنے گھر میں لیٹی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گزرتے ہیں، وہ عورت وہاں پہ ضعیف عورت جو ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہوتی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ فلاں بندی کہاں گئی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے پوچھتے ان کے گھر کی طرف جاتے ہیں، اور تو دیکھتے ہیں وہ عورت زیادہ بیمار ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مزاج پرسی ان کی عیادت کرنے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ عورت بہت زیادہ ضعیفہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرا، اور آپ تو میری طبیعت ہی پوچھنے آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا یہ آپ کا مجھ پر حق ہے کہ میں دیکھنے آؤں آپ کس حالت میں ہیں، کس تکلیف میں ہیں۔ تو وہ یہ عورت دیکھ کر مسلمان ہو گئی تھی، وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گئی تھی۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک دیکھیں، اتنا اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا ہے، اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، اگر ہم اس کے ساتھ ذرا سا اچھا کر دیں، وہ انسان خود ہی شرمندہ ہو جائے گا، ہم اس کے، اور اگر وہ کوئی موجود، اگر اس کا کوئی مال ضائع ہو رہا ہے یا اس کو کچھ گھر میں نقصان ہو رہا ہے، ہمیں پتہ اس کے گھر میں کچھ نقصان ہو رہا ہے اور یہ لوگ اس کو تکلیف پہنچائیں گے، تو ہمیں کیا چاہیے، پہلے سے اس کو اطلاع دے دینی چاہیے اور اس کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ اسے ہم دوسرے انسان کے ساتھ مل کر ہرگز ایسا نہ کریں کہ اس کا ہی نقصان کریں، لیکن اگر ہم ان پہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں زندگی گزارنا آسان ہو جائے گی۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، پلیز سبسکرائب۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک